سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اذان کے اندر ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح آخر کے اندر عین لفظ ہے، تا را جیم یا اور عین ترجیح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اذان دینے لگے تو پہلے آہستہ آواز میں اللہ اکبر 4 مرتبہ تو بلند آواز میں پڑھ لے۔ جب دونوں شہادتوں پڑھنے کی باری آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ پڑھے نا تو اس وقت ذرا پہلی مرتبہ آہستہ پڑھے، پھر دوبارہ انہی 4 شہادت والے کلمات کو پڑھے ذرا اونچی آواز میں۔ یہ ترجیح کہلاتی ہے۔ اس طرح اگر بندہ اذان پڑھے گا تو اس کے کلمات 19 ہو جائیں گے، ویسے 15 ہیں۔ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ان کو دوبارہ پڑھے گا، یہ 4 مزید مل کر 19 ہو جائیں گے۔ تو ترجیح کچھ حضرات کے نزدیک وہ کہتے ہیں ترجیح بھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جتنی بھی اذانیں حدیثوں کے اندر آئی ہیں، یا حضرت عبداللہ بن زید جنہوں نے خواب دیکھا، جنہوں نے اذان نبی پاک کو آ کر بتائی کہ میں نے خواب کے اندر یوں دیکھی ہے، اس کے اندر اور فجر کی اذان دیا کرتے تھے نبینہ صحابی مؤذن رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ آپ ان کی اذانوں کے اندر ترجیح نہیں ہے، جس طرح ہم اذان پڑھتے اسی طرح اذان ہے 15 کلمات والی۔ صرف ایک ہی صحابی کی اذان کے اندر ترجیح آتی ہے، وہ ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے اذان کے کلمات 19 سکھائے نبی پاک نے، اور اقامت کے کلمات 17 سکھائے۔ پہلے یہ سنیے کہ جہاں پر حضرت عبداللہ بن زید والی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، باقی بخاری شریف کے علاوہ باقی جو سائے ستہ کی 5 کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب میں ابو داؤد شریف سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی پہلی جلد ہے اور حدیث نمبر ہے 499، باب نمبر 30، کیف الاذان، اذان کیسے دی جائے۔ حدثنی ابی عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ بن زید کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا، لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یعمل لیضرب بہ الناس۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ جب نبی پاک نے اس بات کا ارادہ کر لیا، یہاں پر امر معنی حکم بھی ہوتا ہے اور حکم دینا بھی ہوتا ہے، یعنی جب نبی پاک نے اس بات کا حکم دینے کا ارادہ کر لیا کہ اب ناقوس بجائی جائے، طاف بی وانا نائم رجل یحمل ناقوسا فی یدہ، کہنے لگا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر ایک بندہ میرے پاس سے گزرا جس نے ناقوس اٹھائی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ فقلت یا عبد اللہ اتبیع الناقوس، تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے کیا آپ بیچو گے اس ناقوس کو؟ فقال وما تصنع بہ، اس نے کہا کہ کرو گے کیا اس ناقوس کا؟ فقلت ندعو بہ الی الصلاۃ، تو میں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے، نماز کے لیے بلائیں گے۔ قال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، تو کہنے لگا میں تم سے اس سے اچھا طریقہ نہ بتا دوں، بہترین طریقہ؟ تو کہنے لگے فقلت له بلا، میں نے کہا کیوں نہیں آپ بتا دیں۔ قال فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر ترجیح نہیں ہے، جس طرح ہم پڑھتے اذان اسی طرح ہی ہے۔ ثم تأخر عنی غیر بعید ثم قال ثم تقول اذا قمت الصلاۃ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھا، پھر اس نے دوبارہ مجھے اقامت سکھائی۔ اقامت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ بتایا فلما اصبحت، جب صبح ہوئی نا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فاخبرتہ بما رأیت، جو میں نے خواب میں دیکھا تھا نبی پاک کو جا کر اپنا خواب سنایا۔ فقال انہا لرؤیا حق انشاء اللہ، تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ خواب انشاءاللہ سچ ہی ہے۔ فقم مع بلال فالقی علیہ ما رأیت، تم بلال کے پاس جاؤ، جو تم نے دیکھا اس کو بتا دو۔ فلیؤذن بہ فانہ اندی صوتا منک، کہ حضرت بلال اذان دیں گے کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔
فقمت مع بلال، حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں حضرت بلال کے پاس گیا، فجعلت القیہ علیہ، میں ان کو بتاتا جاتا، ویؤذن بہ، اور حضرت بلال اس کو اذان کے اندر پڑھتے جاتے۔ قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جب حضرت بلال نے اونچی آواز میں اذان دی نا پہلی مرتبہ، تو حضرت عمر نے اذان جب سنی، وہو فی بیتہ، اور حضرت عمر ابھی اپنے گھر پر تھے، فخرج یجر رداءہ، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے حضرت عمر آئے، ویقول والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل ما ارى، کہ میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو کہ ان کو دکھایا گیا ہے، جو حضرت عبداللہ بن زیاد نے دیکھا میں بھی وہی خواب دیکھا میں نے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، آپ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں کہ تم دونوں کو خواب اس نے دکھا دیا۔ اذان کی ابتدا یوں ہوئی، اور یہاں پر اذان کے کلمات 15 ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں، یہی ترجیح والی بات ہے۔ اب حضرت ابو محذورہ والی حدیث پاک ہے، اس کے اندر تو 19 ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ پہلے بڑا پیارا واقعہ یہ ان کے ایمان لانے کا، وہ بھی سنیے۔ ابن ماجہ شریف کی 708 نمبر حدیث پاک کے اندر بھی ہے، اور بھی حدیثوں میں میں نے جو ابن ماجہ کے اندر پڑھا ہے تو اسی سے بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت ابو محذورہ نے اپنے بیٹے کو واقعہ سنایا۔ آپ جانے لگے تھے کہ شہر میں، تو کہنے لگے کہ آپ اپنا واقعہ سنائیے، مجھے لوگ پوچھیں گے۔ تو حضرت ابو محذورہ نے اپنا واقعہ سنایا ایمان کا، کہنے لگے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 15-16 سال عمر تھی، ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام، ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ، ان نے پڑھاؤ کیا ایک جگہ پر ہمارے قریب ہی، تو کہنے لگے نماز کا جب وقت آیا تو نبی پاک نے اپنے مؤذن سے، اور لگتا یہی ہے کہ حضرت بلال تھے، حضرت بلال سے فرمایا کہ اذان دو۔ کہنے لگے جب انہوں نے اذان دی نا تو ہم نے مذاق اڑانے کے لیے، ظاہری بات ہے بچے کئی مرتبہ دوبارہ کہنے نہیں لگ پڑتے، ہم جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی دوبارہ کہہ دیتے، تو کہنے لگے ہم نے مذاق اڑانے کے لیے اونچی اونچی وہی کہنا شروع کر دیا جو حضرت بلال کہہ رہے تھے۔ اب یہ کافر تھے، تو کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام نے 2-3 بندے بھیجے ہماری طرف، ان کو پکڑ کر لاؤ بچوں کو۔ کہنے لگے ہم آگے دوڑے لیکن بندوں نے ہمیں پکڑ لیا اور نبی پاک کے سامنے کھڑا کر دیا، اور پوچھا کہ ہاں بھائی کون اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، زیادہ اونچی آواز کس کی تھی؟ سب نے دہرایا تھا، کہنے لگے آواز میری زیادہ اونچی تھی۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں آواز میری اونچی تھی۔ تو پہلے بچے ایک دوسرے کا نام لگانے لگے، اس نے کیا، اس نے کیا، تو نبی پاک نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کس نے آواز اونچی کی ہے؟ تو کہنے لگے زیادہ بچوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تم بھی جاؤ جو میرے دائیں طرف تھے، اور جو میری بائیں طرف سے کہا تم بھی جاؤ۔ کہنے لگے اکیلا میں ہی رہ گیا۔ تو مجھے کہنے لگے اذان تم نے سن لی ہے، تم نے دہرائی ہے، تو اب ذرا تم اذان ہمیں سناؤ کس طرح سنی ہے۔ اب حدیث کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام سے بڑی نفرت تھی اس وقت، میں ان کو نہیں پسند کرتا تھا، اور جو کلمات وہ کہہ رہے تھے ان کو بھی کہنا بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگے لیکن اب جان چھڑانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، میرے ساتھی کوئی نہیں تھے، مجھے پکڑ لیا گیا۔ تو میں نے اذان پڑھی، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہہ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ذرا آہستہ پڑھے۔ جب میں نے آہستہ پڑھے تو نبی پاک نے کہا کہ ذرا اونچا پڑھو، تو دوبارہ مجھے پڑھائے، یہی 4 جو میں نے پڑھ لیے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تک، تو نبی پاک نے یہی 4 کلمات، 4 اذان کے کلمات دوبارہ کہا کہ اونچے پڑھو، تو میں نے پھر اونچے پڑھے اور مکمل اذان دی۔ کہنے لگے نبی پاک نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، سینے تک لے آئے، اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو برکت دے، اسلام کی ہدایت دے، یا اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں نبی پاک نے میرے لیے دعا کی، ادھر سے ہاتھ، تو میرا کام ہی بن گیا۔ میں نبی پاک کسی سے مشورہ نہیں کیا، نبی پاک پر ایمان لے آیا، کلمہ میں نے پڑھ لیا، اور میں نے پھر مزید یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم اذانیں دو گے مکے کے اندر۔ کہنے لگے میں بکریاں چرانے والا، تو نبی پاک نے مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیا۔ تو حضرت ابو محذورہ کا یہ واقعہ ہے آپ کے ایمان لانے کا۔ یہاں پر آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ 4 دوبارہ ان کو کہے گئے تھے۔ اس حدیث سے بالکل واضح طور پر ہو رہا ہے کہ یہ اذان کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ دوبارہ دہرائے جائیں، یہ صرف ان کو سکھانے کے لیے اور ان کی آواز کو اونچا کرانے کے لیے تھا۔ دیگر حدیثوں کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا مجھے اذان سکھائیے، تو نبی پاک نے ایک مرتبہ کہا کہ آہستہ کہو، پھر فرمایا اونچا کہو، تو اس سے مراد بھی انہی کی تعلیم ہے، ان کے اندر پختہ کرنا ہے کلمات شہادت کو، نہ کہ یہ کہ اذان، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن زیاد، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو دیگر
جتنے بھی مؤذن اذان دیا کرتے تھے ان کے اذان کے اندر ترجیح نہیں تھی، وہ یہی 15 کلمات ہی پڑھا کرتے تھے، انہی کے اندر اذان دیا کرتے تھے، جو کہ حدیثوں کے اندر بالکل واضح ہے۔ آخری بات اسی حوالے سے حضرت ابو محذورہ کی یہ جو روایت ہے جس کے اندر 19 کلمات ہیں نا، جبکہ ایک معجم اوسط کے اندر امام طبرانی 360 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، آپ نے کتاب لکھی ہے المعجم الاوسط، اس کی حدیث نمبر 1106، وہ جو ذکر کی ہے نا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23، مکتبہ دار الحرمین قاہرہ، انہوں نے چھاپی کتاب عربی کے اندر۔ اس کے اندر جو حدیث پاک ہے اس کے اندر کیا ہے، کہنے لگے انہو سمیع ابا محذورہ یقولو، کہ حضرت ابو محذورہ کے بیٹے کہتے ہیں میں نے حضرت ابو محذورہ سے سنا یہ فرماتے ہوئے القا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذان حرفاً حرفاً، کہ نبی پاک نے مجھے اذان سکھائی تھی ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، تو پھر آپ نے اذان پڑھ کے سنائی، اذان پڑھی تو اس کے اندر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ کے دوبارہ ان کو نہیں پڑھا، دو بار پڑھ کے آگے حی علی الصلاۃ پڑھا، دوبارہ ترجیح نہیں کی، 19 الفاظ نہیں پڑھے بلکہ 15 ہی پڑھے، جس طرح کہ ہم اذان کے اندر 15 کلمات کو ادا کرتے ہیں۔ اس سے بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ یہ طریقہ یہی ہے، جو ان کو 19 کلمات سکھائے گئے وہ صرف تعلیم کے لیے تھا، اصل سنت یہی ہے کہ اذان کے 15 کلمات ہیں اور اذان دی بھی اسی طرح ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔